بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں اختلاف. میں ہوں آپ کا میزبان غلام دستگیر. ناظرین، آج ہم اختلاف میں بات کریں گے ایجوکیشن کے حوالے سے. آج کے دور میں سکل یا ڈگری کی زیادہ اہمیت رکھی جاتی ہے. اس پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے پروفیسر عبدالغفار عباسی صاحب اور ان کے ساتھ انجینئر محمد جہاں زیب صاحب، مینیجنگ ڈائریکٹر بی سیف. آپ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروفیسر صاحب، آج کے دور میں کس چیز کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، ڈگری یا اسکل کو؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بے انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے آج کے پروگرام میں ہمیں مدعو کیا. جی بالکل، بڑا امپارٹنٹ کوسچن ہے عصر حاضر میں کہ آج کے دور میں یہ ایک بڑا امپارٹنٹ ڈیبیٹ ہے کہ اسکل یا ڈگری امپارٹنٹ ہے. میرا خیال ہے کہ ماڈرن ورلڈ کے اندر ڈگری کی ورتھ جو ہے وہ آلموسٹ ختم ہو چکی ہے اور اسکل بیسڈ چیزیں چل رہی ہیں. جس شعبے میں بھی آپ جائیں گے تو آپ کی پرفارمنس دیکھی جائے گی. آپ کسی بھی جاب کے لیے، کسی بھی بزنس کے لیے جب جاتے ہیں تو آپ کا امپلائر آپ سے ڈگری ہرگز آج کل نہیں پوچھ رہا. آپ سے وہ یہی پوچھا جاتا ہے کہ آپ کر کیا لیتے ہو، کس اسکل کے اندر آپ کی ایکسپرٹیز ہیں اور کیا کام آپ کر سکتے ہیں اور آپ کا پروفائل کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت ہمارا فوکس جو ہے وہ اس پہ ہونا چاہیے کہ ہمارا بچہ جو ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے اس میں اس کے اندر کوئی نہ کوئی چیز ڈیولپ کی جائے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کسی نہ کسی خاص جینیس کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے. تو سب سے پہلے تو ہمارے ادارے جو ہیں وہ ایک ایسا سسٹم ڈیولپ کریں گے جس میں ہم بچوں کی وہ نیٹو پوٹینشیل اس کو نکالیں اور وہ دیکھیں کہ یہ ہماری جو یوتھ ہے اس میں کیا کام کرنے کی صلاحیت موجود ہے اور اسی اسکل کو فردر پالش کر کے تعلیمی اداروں سے جب وہ فارغ ہوں تو وہ ایک فنش پروڈکٹ ہو، وہ ایک را میٹیریل نہ ہو. تو آپ کا جو اسکولنگ ہے یہ رائٹ اسکولنگ سے ہی سٹارٹ ہونا چاہیے. آپ کا 12 ایئر ایجوکیشن جو ہے اپ ٹو FSC یہ تو آپ کی براڈ بیسڈ ایجوکیشن ہوگی اور اسی دوران آپ کا ایک نیشنل ٹیسٹنگ سسٹم ہونا چاہیے جو آفٹر 10 ایئرز بچوں کو دیکھے کہ اس سے آگے کالجز میں کن بچوں نے موو کرنا ہے اور کن بچوں نے ڈپلوما اور شارٹ کورسز کی طرف جانا ہے. آفٹر FSC ایک اور ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہونا چاہیے کہ یہاں سے آگے کون سے بچے جو ہیں وہ کس ڈائریکشن میں جانا چاہیے. اور یونیورسٹیز کے اندر آپ کا بڑا ایک چھوٹا سا پورشن جانا چاہیے جو جینرلی اسکالر ہو، جو جینرلی آگے یونیورسٹی میں جانے کی صلاحیت رکھتے ہوں. یہ انفارچونیٹ ہے کہ ہماری جب سے یہ یونیورسٹیز جو ہیں ایجوکیشن پرائیویٹ سیکٹر میں ہوئی تو اس میں وہ بچے بھی یونیورسٹی چلے گئے کہ جنہوں نے چھوٹا موٹا اسکل سیکھ کر اس معاشرے میں کوئی پروڈکٹیو کام کرنا تھا وہ بھی یونیورسٹی میں جا کر اپنی ڈگریز لے کے آ گئے. اور آفٹر اسپینڈنگ 16 ایئرس جب وہ سوسائٹی میں اداروں میں جاتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں ایک پیس آف پیپر ہوتا ہے، ان کے پاس اسکل نہیں ہوتا. تو یہ اٹس ویری انفارچونیٹ کہ ہم چونکہ ہمارا سسٹم ایسا ہے اور لیک آف گائیڈنس کی وجہ سے ہماری یوتھ جو ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ اپنے رائٹ پلیس کے اوپر ان کی پلیسمنٹ نہیں ہو رہی کہ رائٹ جگہ پہ جس پرسن کو ہونا چاہیے تھا وہ وہاں پہ نہیں ہے. نتیجتاً پوری نیشن جو ہے اس سے افیکٹ ہوتی ہے. انجینئر محمد جہاں زیب صاحب، کیا ہماری یونیورسٹیاں وہ پڑھا رہی ہیں جس کی مارکیٹ کو ضرورت ہے؟ اگر کریکولم کی بات کی جائے تو سکولز میں تو ایک پروڈکٹیو بات یہ ہے، اب میرے اپنے بچے پڑھ رہے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ کیمبرج اور آکسفورڈ کا سلیبس یوز کیا جانا شروع ہو چکا ہے پاکستان میں. لیکن اگر یونیورسٹیز کی بات کی جائے، خاص طور پہ انجینئرنگ یونیورسٹیز کی بات کی جائے جہاں پہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کا منظور شدہ کریکولم پڑھایا جاتا ہے، تو میں کیونکہ خود ایک انجینئر ہوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے جو کتابوں میں پڑھا ان میں سے بہت ساری مشینری میں نے انڈسٹری میں جا کے دیکھی ہی نہیں، وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی تھی. تو سلیبس کو اپڈیٹ ہونے کی میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت ہے اس وقت. پروفیسر صاحب، نوجوان کا پہلا فوکس کیا ہونا چاہیے، پریکٹیکل اسکل یا ڈگری؟ جی بالکل، نوجوان کا فرسٹ جو ٹاپ پرائیورٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس قابل ہو جائے کہ اپنی سوسائٹی میں دیکھیں. جی سب سے امپارٹنٹ چیز ہے کہ کسی بھی انسان کو، میں بچوں کو کہا کرتا ہوں کہ آپ کی یہ اسکولنگ کی اور ایجوکیشن کا جتنا بھی ٹائم ہے یہ اپنے اندر ایک ورتھ ڈیولپ کرنے کا ٹائم ہے، اپنی کریڈیبلٹی اسٹیبلش کرنے کا ٹائم ہے. وہ مورل لیول پہ ہو، وہ سوشل لیول پہ ہو، وہ کسی بھی، وہ آپ کے اسکل اور پروفیشن لیول کے ہو.
تو انسان کی زندگی کے اندر جو سب سے امپارٹنٹ کوشچن ہے دیٹ از دا اکانومی. اکنامکس کے بغیر آپ دنیا میں کوئی چیز ڈیلیور نہیں کر سکتے. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے نوجوان کا فوکس بھی سب سے پہلے اس بات پہ ہونا چاہیے. آج ہم کہہ سکتے ہیں ماڈرن ورلڈ کے اندر کہ ٹوڈے ایجوکیشن ہیز بیکم فائنانس اینڈ فائنانس ہیز بیکم ایجوکیشن. ہماری وہ ایجوکیشن جو بچے کو جاب نہیں دلوا سکتی لوگ اس کو سیٹ اسائڈ کر دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت ہمارے نوجوان کا جو فوکس ہے ٹاپ پرائیورٹی ہے وہ ہے بھی دو کہ اس کو رائٹ گائیڈ لائن نہ ملنے کی وجہ سے وہ انڈائریکٹڈ ہے, لیکن اس کی جو انر وش یہی ہے کہ میں بہت جلدی اس قابل ہو جاؤں کہ میں فائنانس کمانے لگ جاؤں. میرا خیال ہے کہ ہمارے دور میں تو شاید آفٹر ایف ایس سی یا میٹرک کے بعد یہ بات ہوتی تھی. آج جب سے آپ کا یہ آن لائن اور یہ آپ کے ڈائریکٹ انٹرنیٹ کے اوپر اور یہ جابز ہیں, اس پہ تو بچے چھوٹی ایج میں سٹارٹ کرنا کوشش کرتے ہیں کہ میں کچھ ارننگ سٹارٹ کر لوں. تو یہ اٹس ویری امپارٹنٹ کہ بچہ اپنے آپ کو اسکل ڈیولپمنٹ پہ لے کے آئے اور وہ کچھ اس قابل ہو جائے کہ وہ سوسائٹی کے اندر کچھ پازیٹیو اکنامک ایکٹیویٹی کے اندر اپنا کو رول پلے کر سکے, اکنامکلی اپنی فیملی کی اور اپنی ذات کو سپورٹ کر سکے. تو میرا خیال ہے کہ اسکل از ویری امپارٹنٹ. ہاں, اسکل آپ کس کو کہتے ہیں؟ نارملی جب ہم اسکل کی بات کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹیکنیکل کام ہی بچے نے کرنا تو یہ اسکل ہے. پیسہ ارن کرنا بھی ایک اسکل ہے, بزنس کرنا بھی ایک اسکل ہے, کسی چیز کو مارکیٹ کر کے اس کو سیل کرنا بھی ایک اسکل ہے. تو بچے کے اندر ہمیں کوئی نہ کوئی یہ اسکل ڈیولپ کرنا چاہیے اس کی اسکولنگ کے اندر کہ وہ جب اپنے تعلیمی ادارے سے پاس آؤٹ ہو تو وہ سوسائٹی کی ایک افیکٹو پروڈکٹ بن کے نکلے. تو آئی تھنک کہ ڈگری کے ساتھ ساتھ اسکل از ویری امپارٹنٹ. ایون میں یہی کہوں گا کہ اب ڈگری تو نیگیٹ ہوتی جا رہی ہے چونکہ آپ کا جاب جو ہے وہ گورنمنٹ سیکٹر میں تو رہا نہیں, پبلک سیکٹر میں تو آپ کی جاب ختم ہو گئی ہے. آپ کی جاب ساری آفر ہو رہی ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں, اور پرائیویٹ سیکٹر ڈز ناٹ ہیو اینی کنسرن ود دا پیس آف دا پیپر. دی ٹاپ کنسرن آف دا امپلائر از کہ آپ کیا کام کرنا جانتے ہیں اور آپ کے اندر کیا ورتھ ہے. تو جب یہ بچوں کو ہم یہ گائیڈ کریں گے کہ آپ اپنا کوئی بھلے چھوٹا سا پروفیشن, میں بچوں کو کہا کرتا ہوں کہ پروفیشن کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا نہیں ہوتا, آپ اس کے ساتھ کیسا ڈیل کرتے ہو میٹرز الاؤٹ. کلاس میں کئی دفعہ بچوں سے ہم پوچھتے ہیں کیریئر کاؤنسلنگ میں, ہاں جی آپ کیا بنو گے, کوئی ڈاکٹر, انجینئر, فلاں 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 فلاں, بزنس مین. میں پوچھتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی ٹیلر بننا پسند کرے گا, تو بچوں کا ایسا نکل جاتا ہے یہ ٹیلر بھی کوئی پروفیشن ہے. اور پھر میں جب ان کو بتاتا ہوں کہ آج کا ٹیلر جو ہے وہ بڑے بڑے بزنس مین سے بھی زیادہ کما رہا ہے بالکل. تو اس کے اندر کیا ہے کہ اس نے ایک چھوٹا سا پروفیشن چوز کیا, اس میں ایکسلنس لے کے آیا اور وہ ٹاپ پہ چلا گیا. سو میٹر یہ ہے کہ آپ جس پروفیشن کے ساتھ ہیں اس کے ساتھ کتنے مخلص ہیں, اس کے ساتھ کتنے آنےسٹ ہیں, اور اس کے ساتھ اپنا کتنا اسکل ڈیولپمنٹ کی ہے آپ نے. تو کوئی بھی پروفیشن بچے کو جوائن کروایا جائے تو اس میں اس کو پھر ایکسپرٹیز جو ہے وہ اسٹیبلش کی جائے تاکہ وہ سوسائٹی کا ایک افیکٹو پرسن بنے. انجینئر صاحب, کیا ڈگری بغیر اسکل کے فائدہ مند ثابت ہو سکتی؟ بغیر اسکل کے تو جی ڈگری بالکل فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتی. آج کے دور میں ڈگری آپ کو انٹرویو کی کرسی پہ بٹھا سکتی ہے, لیکن اگر آپ کے پاس آپ کی فیلڈ سے یا آپ کے شعبے سے متعلقہ اسکل نہیں ہے تو آپ کو نوکری نہیں مل سکتی. مثال کے طور پہ اگر ایک بچہ مکینیکل انجینئرنگ کی تعلیم لے کے یونیورسٹی سے باہر آتا ہے تو وہ کوئی مکینیکل یا انجینئرنگ ڈرائنگ کا سافٹ ویئر اتنے اچھے طریقے سے چلانا نہیں جانتا. شاید کچھ یونیورسٹیز ہوں گی جو اس پہ فوکس کر رہی ہوں گی, لیکن عام طور پہ اس چیز کا بحران دیکھنے میں آیا ہے. بالکل اسی طریقے سے اگر ایک بچے نے اکاؤنٹنگ میں MBA کیا ہے تو وہ پریکٹیکلی کسی ادارے کا ٹیکس فائل کرنا یا کسی بھی شعبے میں اپنی فیلڈ سے یا اپنی تعلیم سے وابستہ وہ سروسز نہیں دے پاتا جب تک کہ وہ انٹرنشپس یا سال 2 سال کا ایکسپیرینس نہیں لے لیتا. تو بالکل اسی طریقے سے جیسے سر نے اس بات کی اہمیت کو اجاگر کیا کہ یونیورسٹیز کے اندر ڈگری لینا بری بات نہیں ہے, ڈگری ضرور ہونی چاہیے, لیکن ڈگری کے ساتھ ساتھ اسکلز پہ بھی فوکس کرنا ضروری ہے. پروفیسر صاحب, پاکستان میں حکومتی سطح پر تعلیمی معیار کمزور ہے, اس کی کیا وجہ؟ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے گورنمنٹ لیول کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر اور پاور کوریڈورز کے اندر کہیں پہ بھی ایجوکیشن ٹاپ پرائیورٹی کیا لیسٹ پرائیورٹی بھی نہیں رہا. مجھے ایک پریس کانفرنس یاد ہے, ٹونی بلیئر جب پرائم منسٹر بنے
تو ایک جرنلسٹ نے کوشچن کیا لائف کہ واٹ وڈ بی دا ٹاپ 3 پرائیورٹیز آف یور گورنمنٹ. تو ان کا آنسر تھا کہ اف یو آسک می دا ٹاپ 3 پرائیورٹی آف مائی گورنمنٹ, دا فرسٹ از ایجوکیشن, دا سیکنڈ از ایجوکیشن اینڈ تھرڈ از ایجوکیشن. کوئی بھی دنیا کی نیشن ایجوکیشن کو ٹاپ پرائیورٹی بنائے بغیر ایڈوانسمنٹ نہیں حاصل کر سکی. آج اگر ویسٹرن کنٹریز ہم سے آگے ہیں تو ایجوکیشن پہ ہے, اور نارمل بھی آپ پوری انسانی تاریخ کو دیکھ لیں, وہ فرد ہے, وہ معاشرہ ہے, وہ سوسائٹی ہے, وہ ملک ہے, ڈومیننس اس کی ہوتی ہے جو دوسرے سے زیادہ جانتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو بھی تھوڑی سی آنکھ کھولنی چاہیے. ایک تو ہماری ایجوکیشن کے اوپر جو بجٹ ایلوکیشن ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. سیکنڈ, جو بجٹ ایلوکیٹ کیا جاتا ہے وہ بھی ویل مینیج نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے گورنمنٹ سکولز کو دیکھ لیں کہ آپ کے بڑے بڑے بلڈنگز ہیں, شاندار بلڈنگز ہیں, کئی ایکڑ کے اوپر آپ کے تعلیمی ادارے ہیں, لیکن بچہ کہاں جا رہا ہے؟ 10 مرلے کے, 5 مرلے کے چھوٹے چھوٹے سکولز کے اندر, پرائیویٹ سکولز میں جا رہا ہے, اور کئی ایکڑ کے اوپر وہ سکول خالی پڑا ہوا ہے. اٹ مینز یہ انفراسٹرکچر ہے, یہ وہ ریسورسز ہیں کہ جو بالکل ضائع جا رہے ہیں اور اس کو مس مینیج کیا جا رہا ہے. اور آج سچویشن یہ ہے کہ آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے تعلیمی ادارے سیل کرنے پہ ہے کہ جی یہاں پہ اسٹرینتھ نہیں ہے, پور کوالٹی آف ایجوکیشن نہیں ہے, اور ہم ان کو بیچ رہے ہیں. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک بڑی کمپریہنسو ایجوکیشن پالیسی جو ہے وہ بنائی جائے. ٹیسٹنگ سسٹم پرٹیکولرلی, ہمارا جو ایگزام سسٹم ہے وہ ہینڈی کیپڈ ہے, اس میں سے ہم ایگزیکٹ رائٹ ٹیلنٹ کو جو ہے اس کا بینچ مارک اسٹیبلش نہیں کر سکتے. اسی کی ریزن یہی ہے کہ آپ کے بڑے ٹیلنٹڈ بچے جو ہیں وہ اسکول سے سم ٹائم ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں, اور کچھ رٹا لگانے والے, کچھ سسٹم کے اندر کسی چیز سے ہیلپ لے کر آگے نکلنے والے, مین آپ کا جو ٹیسٹنگ سسٹم ہے ان دا ہول وہ چیٹ ہوا ہے. اس کو ریفارمز کی ضرورت ہے, اس کو فول پروف بنانے کی ضرورت ہے. اور خاص طور پہ میں یہی کہوں گا کہ دنیا میں کسی بھی ویلفیئر اسٹیٹ کے اندر یہ کنسیپٹ نہیں ہے کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ اس کو پرائیویٹ سیکٹر میں دیا جائے. یہ پبلک سیکٹر کے یہ سروس ادارے ہیں, یہ کارپوریٹ ادارے نہیں ہیں. بدقسمتی سے پاکستان کے اندر معصوم بچہ جاتا ہے تو ٹیچر اس کو ایک اسٹوڈنٹ کی نظر سے نہیں دیکھتا, وہ ایک کلائنٹ کے طور پہ اس کو دیکھتا ہے. اس کی نظر اس بچے پہ نہیں ہے, اس کی پاکٹ پہ ہے کہ اس سے مجھے کیا ملنا ہے. اسٹریچر کے اوپر ایک مزدور, ایک کاروباری آدمی اپنا بزنس اور کاروبار چھوڑ کے پڑا ہوا ہے, ڈاکٹر کی اس پیشنٹ پہ نظر نہیں ہے, ڈاکٹر کی اس کی پاکٹ پہ ہے کہ اس سے میں نے کتنے پیسے ریسیو کرنے ہیں. تو یہ جو ایجوکیشن اور ہیلتھ ہے, یہ دو سروسز کے ایریاز ہیں جس کا فنڈامنٹل رسپانسبلٹی آئینی طور پر اسٹیٹ نے لی ہوئی ہے. اس وقت بھی آپ دیکھیے کہ پاکستان میں 26 ملین چلڈرن جو ہے وہ آؤٹ آف دا اسکول ہے. یہ آلموسٹ 20% آف یور یوتھ بنتا ہے. آپ کی جو 4 سال سے 16 ایئرز کی بریکٹ کی ایج کے بچے ہیں وہ آلموسٹ سمجھ لیجئے کہ 111 ملین ہے, جس میں آپ کے 26 ملین جو ہے وہ بچہ آؤٹ آف اسکول ہے. تو یہ جو آپ کا آلموسٹ 2.5 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے, اس کو مین اسٹریم میں کون لے کے آئے گا, اس کو اسکول میں کون لے کے آئے گا؟ یہ اسٹیٹ کا کام ہے, یہ میرا اور آپ کا نہیں. ہم ڈسکشنز کر سکتے ہیں, ہم تھاٹ پرووک کر سکتے ہیں, لیکن یہ اسٹیٹ نے جو آئین میں کمٹمنٹ کی ہے کہ ہر شہری کو, ہر بچہ جو اس دھرتی میں آئے گا اس کی بنیادی ضروریات جو ہیں وہ اسٹیٹ کا ذمہ ہے, وہ اپنی ذمہ داری دینے میں فیل ہو گئے. انجینئر صاحب, اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی, جب تک یونیورسٹیز کا انڈسٹری کے ساتھ رابطہ مضبوط نہیں ہوگا یہ پروگرام بہتر نہیں بن سکتے. ہمیں اسکلڈ لوگوں کو اپنے ایجوکیشن سسٹم میں ان کی سروسز کو حاصل کرنا ضروری ہے, تاکہ وہ دوران تعلیم, خاص طور پہ جو ہماری پروفیشنل ایجوکیشن ہے, ڈگری لیول کے پروگرامز ہیں, ان میں پڑھنے والے بچوں کو جو انڈسٹری میں لیٹسٹ ڈیولپمنٹ اور پریکٹسز چل رہی ہیں ان سے روشناس نہ کرائیں. تو ہماری انڈسٹری کیونکہ ساری کی ساری پرائیویٹائزڈ ہو چکی ہے, گورنمنٹ لیول پہ تو اب شاید ہی کوئی انڈسٹری ہوگی. ان کو یونیورسٹیز کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ انہیں اپروچ کریں, چاہے وہ سرکاری یونیورسٹیز ہیں یا پرائیویٹ ادارے ہیں, کہ وہ دوران تعلیم بچوں میں اتنا اسکل ڈال دیں کہ بچہ ایک اچھی نوکری حاصل کر سکے. اب ریسنٹ ڈیولپمنٹس آج کل خبروں میں نے سنا کہ گورنمنٹ اس چیز پہ کام کر رہی ہے کہ جو بچہ انجینئرنگ کرے گا
وہ ڈاکٹرز کی طرح 1 سال کی ہاؤس جاب جس طرح ڈاکٹرز کرتے ہیں اس طرح کی ٹریننگ کرے گا یا انٹرنشپ کرے گا. اب یہ اقدام بہت خوش آئند ہے، لیکن اس میں یونیورسٹیز کو یہ چاہیے کہ جو بچے ان کے اداروں سے فارغ التحصیل ہوں گے وہ انڈسٹری کے ساتھ اتنے ریلیشنز بنا چکی ہوں یونیورسٹیز کہ یہ یقین دہانی ہو کہ جو بچہ انجینئرنگ یا اپنے کسی بھی ٹریڈ میں گریجویشن کر کے نکلے گا تو وہ انڈسٹری میں جائے گا، 1 سال کی ٹریننگ حاصل کرے گا. اور یہ اقدام کرنے کا مقصد بھی میرے خیال میں یہی ہے کہ بچہ اچھے طریقے سے ایکیوپڈ ہو ضروری اسکلز کے ساتھ اور ایک اچھا اپنا کیریئر بنا سکے. پروفیسر صاحب، آج کے دور میں کس اسکل کی ضرورت ہے فوری سیکھنے کی؟ سر میرا خیال یہ ہے کہ کسی بھی دور میں کوئی بھی اسکل جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ورتھ لیس نہیں رہا. اسکل جتنے بھی ہیں ان کی ہمیشہ ورتھ رہی ہے، لیکن آج کے دور میں جو ایک کریز میں جو فیل کر رہا ہوں کہ پبلک کے اندر ایک ایسا کریز بچوں کے اندر ڈل گیا ہے کہ آئی ٹی، آپ کی یونیورسٹیز کے بہت ساری فیکلٹیز میں سنگل ایڈمیشن نہیں ہو رہا، اور آپ کی یہ جو آئی ٹی اور کمپیوٹر فیلڈز ہیں یہ سیچوریٹ ہو گئی ہیں. یہ ڈپارٹمنٹس جو ہیں یہ ایکسپینڈ ہوتا جا رہا ہے، اور میجورٹی اسٹوڈنٹ رائٹ فرام میٹرک یہاں سے سٹارٹ کر دیتے ہیں جی میں کمپیوٹر بایو نہیں پڑھ رہا، میں کمپیوٹر پڑھ رہا ہوں. اور اسی طرح آپ کا ایف ایس سی چھوڑ کر بچہ آئی سی ایس کی طرف موو کر رہے ہیں اور کمپیوٹر کی جا رہے ہیں. آلدو دیٹ از ویری امپارٹینٹ کہ آئی ٹی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن سائنسز ہمیشہ وہی ہیں آپ کی، نیچرل سائنسز، فزکس، کیمسٹری، میتھ، بایو. کمپیوٹر آپ کا ایک ٹول ہے، ایک سکل ہے، یہ ضرور سیکھنا چاہیے، لیکن پروفیشن ختم نہیں ہو سکتے. ہم جتنے بھی ایڈوانس ہو جائیں، میں بچوں کو کہا کرتا ہوں کہ آپ لیپ ٹاپ کے اوپر بیٹھ کے کام کریں، آپ بزنس اس پہ بیٹھ کے کریں، سارا کچھ کیجئے، لیکن آج بھی گندم پیدا کرنے کے لیے آپ کو کھیتی باڑی کرنی پڑے گی، آپ کو ویجیٹیبلز اور پھل پیدا کرنے کے لیے آپ کو گارڈننگ کرنی پڑے گی، آپ کو انڈا کھانے کے لیے مرغی پالنی پڑے گی. تو یہ وہ سارے بزنس، یہ وہ سارے سکلز ہیں جو ختم کبھی نہیں ہو سکتے، یہ ساتھ ساتھ پیرالل ہے. یہ ایک سحر ہے، آج کا بچہ اس سحر میں مبتلا ہے کہ میں آئی ٹی کر کے کہیں بہت آسمان پہ پہنچ جاؤں گا. آپ آج دیکھ لیجئے کہ آئی ٹی کے لوگ آپ کو ایکسٹرا مل رہے ہیں، اور کمپیریٹیولی آپ نے اگر اپنا اے سی ٹھیک کروانا ہو، آپ نے اگر الیکٹریشین کے لیے کال کرنی ہو تو 10 دفعہ اس کا پیچھا کرتے ہیں تو وہ آپ تک پہنچتا ہے. وہ مین آج بھی وہ شارٹیج ہے اس کی. تو سکل کوئی بھی ہے اس کی امپارٹنس ہمیشہ رہتی ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اس وقت، میرا خیال ہے کہ ہماری جو نوجوان اور یوتھ ہے اس کو آئی ٹی کے ساتھ ساتھ اس کو سب سے امپارٹنٹ بات یہ ہے کہ ہی نوز بیٹر کہ میں کس مقصد کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں، میرے اندر وہ کون سا پوٹینشیل موجود ہے کہ جس کی بیس کے اوپر میں آگے بڑھ سکتا ہوں. کئی دنیا میں پروفیشن میں لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ آفٹر اسپینڈنگ 20 ایئرز ان ون پروفیشن، وہاں پہ جا کے ان کو پتہ چلتا ہے نہیں یار میں تو اس شعبے کا نہیں تھا، پھر یو ٹرن کر کے اپنے شعبے کی طرف آتے ہیں. تو جو نیٹو کوالٹی بچے کے اندر ہے اس کو ایک تو اساتذہ کو گائیڈ کرنا چاہیے، تعلیمی اداروں کے اندر کاؤنسلنگ کیریئر کاؤنسلنگ ڈپارٹمنٹس ہونے چاہیے، بچوں کو گائیڈ کریں اور ان کو رائٹ پروفیشن میں پلیس کریں جس کے لیے وہ بنا ہے، جس مقصد کے لیے. سیکنڈ یہ ہے کہ میں پیرنٹس کو بھی اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایک ہے اکنامک کیریئر. آپ کی ایجوکیشن کے اندر اکنامک کیریئر سبھی بچوں کا نہیں ہے. ایک بچہ اس نے کرنا ہی بزنس ہے، اس کا فادر بزنس مین ہے، ان کا ایک اچھا بزنس سائیکل ہے، اس کو آپ کہیں گے جی 90% مارکس ایف ایس سی میں لے، نہیں، اس نے میڈیاگر سے پڑھنا ہے اور بزنس کرنا ہے. ہی نوز کہ واٹ ہی ول ڈو، اس کا روڈ میپ بڑا کلیئر ہے. تو ایک بچہ ہے جس نے 90% مارکس لے کر آگے یونیورسٹیز میں جانا ہے، میڈیکل میں جانا ہے، انجینئرنگ میں جانا ہے، اس کے اور ایریاز ہیں. اب ایک بچہ ایجوکیشن حاصل اس لیے کر رہا ہے کہ وہ اپنا کیریئر جو ہے وہ ایجوکیشن میں ہی دیکھ رہا ہے، اور ایک بچہ ایجوکیشن کو بس ایک اپنی پرسنالٹی فرنیشنگ کے لیے کر رہا ہے اور سوشل سٹیٹس کے لیے کر رہا ہے، اور اس نے کرنا کچھ اور ہے. تو ہمیں یہ ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے، کیٹیگرائز کرنا چاہیے کہ کس بچے نے کس ایجوکیشن میں جانا ہے، کس اسکل میں جانا ہے. اور جن بچوں کو آپ دیکھیں کہ ان کا کیلیبر اس لیول کا نہیں ہے کہ وہ یونیورسٹیز کی طرف موو ہوں، ان کو میٹرک اور آفٹر ٹرشری ایجوکیشن ایف ایس سی کے بعد فوراً کسی بھی ٹیکنیکل ایجوکیشن میں سیکنڈ کروں گا. بڑی خوبصورت بات کی سر نے کہ آپ کا جو ٹیکنیکل ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو انڈسٹری کے ساتھ اتنا زیادہ ایمرج کر دیا جائے، ان کا آپس میں اتنا اسٹرانگ جو ہے وہ لیازن ہونا چاہیے
کہ ایون جیسے آپ کا ایسوسیٹ انجینئرنگ کا جو ڈپلومہ ہے، میری ایک ریسنٹ پاسٹ میں ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ بات ہو رہی تھی کہ چائنا کے ایک ادارہ پاکستان میں ایم او یو کر رہا ہے مختلف ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس کے ساتھ، اور وہ 3 ایئرز کا ڈپلومہ کیا کرواتے ہیں، وہ پہلے 2 ایئرز ان کا اکیڈیمکس کے ساتھ ساتھ آخری سال جو ہے انہوں نے کہا جی چائنا میں ہماری انڈسٹری میں بچہ 3را سال وہ لگائے گا ہی انڈسٹری میں، اور جب تک ہمارے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس کی ورکشاپ کے اندر پریکٹیکل لوگ اگر کام نہیں کروائیں گے، اگر ایک میکینیکل کا ڈپلومہ بچہ کر رہا ہے تو اس کے تعلیمی ادارے سے لوگ گاڑیاں ٹھیک کروائیں آگے۔ ہم تو آج بھی آپ کی ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے وہ پیپر پہ بچہ کر رہا ہے، وہ ایگزام دے رہا ہوتا ہے اسی اکیڈیمکس کی طرح جس طرح عام کوئی سوشل ایجوکیشن حاصل کرنے جا رہا ہے، تو وہ پریکٹیکل جب تک اس نہیں کریں گے اور آپ کی انڈسٹری کے ساتھ، اور پھر اپر لیول پہ آپ انجینئرنگ لیول پہ جائیں تو آپ کی انجینئرنگ یونیورسٹیز جو ہیں وہ انڈسٹری کے ساتھ امنگ ہونی چاہیے، وہ اپنی ریسرچ بتائیں، وہ یونیورسٹیز بتائیں کہ ہم اس نیشن کو ڈیلیور کیا کر رہے ہیں۔ اگر ایک ایگریکلچر یونیورسٹی ہے تو وہ بتائے پبلک کو آ کر میڈیا پہ کہ ہم نے پچھلے 2 سال میں یا 1 سال میں یہ ہماری کارکردگی ہے کہ ہم نے پر ایکڑ جو ہے وہ پروڈکشن کتنی انہانس کی، ہم نے بیج کے اوپر کیا ریسرچ کی، ہم نے کون کون سے ایریاز کو جو ہے وہ بیٹر کیا ہے۔ تو سیم از دا کیس ود دا ٹیکنیکل یونیورسٹیز، وہ بھی بتائیں کہ ہم نے انڈسٹری کو کہاں سپورٹ کیا ہے، کون سی انوویشن لے کے آئے ہیں، ہماری کس انوویشن سے انڈسٹری نے ہم سے ہیلپ لی۔ وہی پیس آف پیپر والی بات ہے کہ یونیورسٹی سے پوچھیں گے جی اپنے پچھلے 10 سال کی کارکردگی بتائیں تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا دینے کے لیے۔ ناظرین، گفتگو جاری ہے، یہاں پر لے رہے ہیں ایک وقفہ، ملتے وقفے کے بعد۔